بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. Hope you are well. I have question. Can we make ذوالفقار tattoo on body? کیا ذوالفقار تلوار کی جو ہے وہ ٹیٹو جسم پہ بنا سکتے ہیں؟ اگر ٹیٹو بنا سکتے ہیں تو پھر ذوالفقار کا ٹیٹو بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے شیپ میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ہاں البتہ ٹیٹو کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کہ اگر ایسا ہے کہ جس کو آپ کھرچ سکتے ہیں تو پھر نماز غسل اور وضو کے وقت اس کو کھرچنا ہی پڑے گا، مگر ایک اگر پرماننٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں مسلم کالج میں پڑھتی ہوں، لکھنؤ میں اپ ڈاؤن کرتی ہوں، اس لیے نماز نہ قضا ہو تو وہ وہاں گرلز مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں گرلز ٹانٹ کرتی ہیں، گھورنے لگتی ہیں، جج کرتی ہیں کہ نماز کے اوپر کہ تم لوگوں کے کیا ایسے پڑھتی ہو جبکہ اہل سنت ہوتے ہیں تو کیا کریں. ڈیلی ایسے کوشچنز پوچھتے ہیں کہ نماز ایک ساتھ کیوں پڑھتی ہیں، وضو غلط، روزہ کو لے کر جب نماز کا بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ساتھ پڑھی ہے الگ بھی، تو بولی کہ کہاں لکھا قرآن یا حدیث میں، بتاؤ. دیکھیں یہ مسئلہ تو خیر کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں، ان کو سمجھانا چاہیے. اور آتا ہے کہ تو برادران اہل سنت بھی اس کو بات کو ماننے لگے ہیں جی کہ جمع صلاتین بغیر بارش اور بغیر جنگ کے بھی ہوا ہے. جی اب وہ تفصیلات تو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ کسی سے بھی دریافت کریں تو ان کو بتا دیں گے کہ اہل سنت کے یہاں بھی اب یہ لوگ یہ ماننے لگے. یعنی 1200 سال تک انہوں نے بلا وجہ عوام الناس کو ایک بے مطلب کی بحث میں الجھا کر رکھا، جبکہ جمع صلاتین اصحاب کرام بھی کرتے تھے، خود پیغمبر رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کے بعد پھر آج بھی. تو رہ گئی بات ان کے ٹانٹ کرنے کی، تو جہالت مسلمانوں میں جہالت صرف شیعہ سنی کو اگر آپ ہٹا دیں تو اپنی اپنی جہالت سب تسلیم کرتے ہیں. جی یہاں آ کر اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے. تو اگر جہالت نے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے آرتھوڈاکس نیچر نے آپ کو پیچھے کیا ہے، تو مذہب میں بھی آپ کو کافی پیچھے کیا. جی. تو ان سے کہیں کہ کسی سے بھی، بلکہ حتیٰ اگر وہ سن رہی ہوں ہماری بہن، تو جمع صلاتین بالکل سب کے یہاں ثابت ہے. اور کسی بھی مولانا سے پوچھیں، وہ آپ کو 4-5 روایتیں خود حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی بھی اور صحابہ کرام کے بھی، اور صحابہ کرام کی ایک دوسرے کو دعوت دینے کی بھی، یہ ساری روایتیں موجود ہیں. صرف جو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں ان کی جہالت کی علامت. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے سسرال میں کوئی نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، یہ سمجھانے کے کوئی واجب کام نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ میں کربلائی ہوں اور میں روکتی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے میں کیا کروں؟ میرے شوہر بھی کچھ نہیں کرتے، مجھے یہاں سکون مل رہا ہے، ایسے کیا کروں کہ جب مجھے سکون مل جائے؟ دیکھیں اس کے لیے تو سوائے سمجھانے کے کچھ اور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی پریسائز پرابلم نہیں ہے. یہی ہے نا کہ مطلب نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں، تو یہ خود آپ اگر یہ خود کربلائی اور یہ خود عمل انجام دے رہے ہیں تو اس کا اثر ایک نہ ایک دن پڑے گا. ایک عالم دین تھے، بیان کرتے تھے، انہوں نے مذاق میں کہا کہ ایک انسان آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ آپ محرم کی مجلس سے کہا نماز کے اوپر کچھ بیان کر دیجئے، میری وائف نماز نہیں پڑھتی ہے. تو کہ میں اس میں نماز کیسے بیان کروں گا؟ نہیں بیان کر. ٹھیک ہے، کہا تم ایک کام کرنا، جب کل تمہاری بیوی آئے زنانے میں اس طرف، مجھے اشارہ کر دینا. تو نے اشارہ کر دیا اور انہوں نے پوری مجلس نماز سے پڑھ دی. پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا ہوا، اس مجلس کا کوئی فائدہ ہوا؟ انہیں پڑھی کہ نماز ہی نہیں؟ کہا نہیں آغا، ابھی بھی وہ کہہ رہی کہ پہلے تم پڑھو تب پڑھوں گی. تو خود اگر یہ نمازی ہیں تو ایک دن اثر پڑے گا، بقیہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی سوائے اس کے کہ آپ سمجھائیں نماز کے لیے یا کسی بات، حتیٰ کہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس میں یہ جو کوڑ رہی ہیں یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار انسان بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، آپ صرف اس کو سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ عمل انجام نہیں دیتا ہے تو آپ کو سمجھانے کا سبب بہرحال مل رہا ہے، تو بات ختم ہو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میری 1-2 سال کی بیٹی ہے. میں نے ون چینل کے ایک پروگرام میں سنا ہے کہ ہر انسان کو اپنی کمائی کرنا چاہیے اور اسے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. کیا مجھے بھی کمائی کرنا چاہیے یا بچوں کی پرورش پر پہلے دھیان دینا چاہیے؟ میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. یہ بڑا کیا کہتے ہیں مفروضہ ہے جو شہرت پا گیا، اور یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے کہ سب کو کمائی کرنی ضروری نہیں، سب کو نیکی کرنا ضروری ہے. اور وہ نیکی کچھ بھی ہو سکتا پیسہ ہو سکتا بھی نہیں پیسے. تو خصوصاً اگر بچوں کی پرورش والا مسئلہ ہے تو اس میں تو اصلاً ممکن نہیں ہے. یعنی حتیٰ یہ کہ اگر یہ بچوں کی پرورش چھوڑ کر کہیں کہ جو ہے شوہر پرورش کرے گا میں کماؤں گی، تو معاملہ بد سے بدتر ہو جائے گا. یعنی شاید اس کی تربیت میں کوتاہی ہو جائے اور وہ بچہ برباد ہو جائے.
کیونکہ باپ اس طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے. تو اس وقت وہ جو بچے کی تربیت کر رہے ہیں یہی ان کی کمائی، یہی ارننگ ہے اور یہی دوسروں کی مدد ہے. جی کیونکہ اس طریقے سے آپ اگر ایک ال ریزڈ بچہ سماج کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ کیا فائدہ، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اصل چیز ہے کہ فی الحال جو آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ ارننگ والا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ارننگ کرنی ضروری ہے، ہر آدمی کو نیکی کرنا ضروری ہے. جی وہ نیکی کبھی گھر میں بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کمانا بھی ہو سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اگر وہ بچے کی پرورش کر لے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ارننگ کر کے خرچ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال ان کے گردن پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کا ارننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے اس کو ادا کرنا. شکریہ. مناسب جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرے یہاں مسجد میں عید کی نماز میں ایک تالا لگا باکس رکھا رہتا ہے، اس پر لکھا ہے مہربانی کر کے اپنا فطرہ اس باکس میں ڈالیں. لوگ اس میں فطرہ ڈالتے ہیں بغیر کسی لفافے کے، یہی صرف روپیہ یعنی صرف روپے ڈالتے ہیں، جس میں پتہ نہیں کہ کتنے سید یا غیر سید ہیں. نہ فطرہ ڈال دیتے ہیں ایک ساتھ میں. وہاں امام جماعت سید ہے. میں نے مولانا سے پوچھا یہ فطرہ تو سید غیر سید کا مل جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سید کا یا غیر سید کا ہے؟ تو مولانا بولے یہ میں سب تقسیم کر دیتا ہوں. کیا وہ صحیح کرتے ہیں یا سید کو غیر سید کا فطرہ نہیں تقسیم کرتے؟ جتنا مجھے معلوم ہے سید پر غیر سید کا فطرہ حرام ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اور فطرہ یوں تقسیم بھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈبے میں ڈال دیں. یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں جی کہ فطرہ ڈبے میں ڈالا جا رہا ہے، ورنہ عموماً آپ سب سے پہلے اپنے رشتے دار کو دیکھتے ہیں جی اور دوپہر تک آپ کو پہنچا دینا ہے. جی حتیٰ ہے کہ اگر رات میں نکال دیں تو اور بہتر ہے. جی لیکن پرٹیکولر یہ بات ہے، بقیہ تفصیلات تو نہیں پتہ کہ وہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نارمل صدقے والا ڈبہ ہو، کیونکہ فطرے کو ڈبے میں اگر وہ شب عید تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سال بھر اگر وہ ڈبہ لگا رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کوئی بھی معنی نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پرٹیکولر اس ڈبے کی بات ہے، ایسا ڈبہ رکھنا کہ جس میں دونوں جائے مناسب نہیں ہے، اصلا جائز نہیں ہے. آپ کیونکہ یہ زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ واجب میں اصلا آپ کو سید غیر سید کا فرق کرنا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر اسلام نے کیا. تو یہ درست نہیں ہے. اور اگر اس طریقے سے کوئی جان بوجھ کر ڈالتا ہے کہ وہ الگ نہیں ہو پائے گا تو وہ فطرہ دیا بھی نہیں، اس کے اوپر ہے فطرہ، اسے دوبارہ نکالنا پڑے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا پہلا کوشچن ہے کہ نماز فجر اذان کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا اقامت کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیا دقت؟ جی اذان اور اقامت دونوں ہی ہوتی جی یہ زینت ہے نماز کی. زینت. میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر نماز ظہر میں اذان کے بعد کی دعا اللہم اجل فرج کے پڑھی جائے تو کیا نماز عصر میں بھی پڑھنا پڑے گی؟ جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ وہ دعا پڑھتے ہیں. اصل میں اگر جمع کرنے کی وجہ سے اذان ساقط ہے جی تو آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر فاصلہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور دوبارہ آپ کو عصر کی بھی اذان دینی پڑتی ہے تو اللہم اجل قلبی بارہ میرے خیال سے اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اذان کے بعد ہے. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ وضاحت کیجیے. شکریہ. میں مسلسل ون چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تاکہ مزید دین کی خدمت انجام دے سکیں. ممتاز حسین زبدوی لیہ لداخ سے. اگر یہ نماز کی بات کر رہے ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ آج کے زمانے میں آپ صبح صادق اور کاذب کے چکر میں نہ پڑیں، آپ موبائل استعمال کریں. اور لیکن اگر اس کا جو میتھڈ ہے، یعنی جب یہ موبائل نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ اور بزرگ تو ہر جگہ کی اس بات کو جانتے ہیں، وہ جو افق ہوتا ہے جی ہاریزون، یعنی جہاں پر زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے آپ، اس میں ایک فقیر. مشرق کی طرف واضح سی لکیر پیدا ہو جاتی ہے اور جو بڑھتی ہی رہتی ہے. صبح کاذب میں بھی وہ لکیر کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، جی لیکن وہ بڑھتی نہیں ہے، جی وہ کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے، اور وہ ہاریزون کے بالکل بیچ میں نہیں ہوتی، تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے. تو وہ جو لکیر بالکل جہاں پر یعنی جو افق کا آخری درجہ ہے وہاں پر اگر لکیر ہو اور مسلسل بڑھ رہی ہو، اس کا مطلب کہ وہ صبح صادق ہے. لیکن صبح کاذب میں اس وقت میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. اور لے اور لداخ میں تو ان کو اور آسانی سے اور سمجھ سر جی ہاں. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے عورتیں 40 دن کیسے مکمل کریں؟ کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتی ہوں، پلیز وضاحت کرنا. زیارت عاشورہ وغیرہ پڑھنے کے لیے. اذکار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیارت عاشورہ مستحب ہے، ہر حالت میں مستحب ہے، تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن مثلا نماز ہے یا کیا کہتے ہیں آیات اگر تلاوت کرنی ہے، اذکار ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ دو دن دو بار مثلا کیا کہتے ہیں 20ویں دن سے دو کر کے 4 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ 30ویں دن 25ویں دن 28ویں دن ان کا وہ عمل مکمل ہو جائے گا.
اور یا ایک طریقہ جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، کسی اور سے پڑھوا لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں، کیونکہ عمل کوئی بھی کیا کہتے ہیں انسان سے ساقط نہیں ہوتا ہے، اور کسی بھی عمل کی جزا خداوند عالم باقی نہیں رکھتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس ایک پروویژن ہے کہ آپ کسی اور سے پڑھوا سکتے ہیں تو پھر آپ کو عمل چھوڑنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا یہ دو کام کیے، یا تو شروع سے ہی اس کی تکرار شروع کر دیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے کا مسئلہ نہ ہو، اور زیارت عاشورہ اپنا آرام سے پڑھتے ہیں 40 دن، بقیہ ساری چیزیں تھوڑا اور پہلے سے تکرار شروع کر دیں، یا پھر یہ کہ کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ پڑھ دیں، تو بھی وہی بات. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. کین وی گیو صدقات و سادات؟ ہاں، واجب صدقات کے علاوہ جو کہ آپ کی زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ نصاب اور یہ زکوٰۃ فطرہ، ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں دیے جا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آئی ایم زہرا فرام لکھنؤ. پوسٹ ڈلیوری آئی ہیو ٹو آفر غسل استحاضہ، بٹ ڈاؤٹ از کیا ہم کو دن کی ہر نماز سے پہلے غسل لینا ہوگا کہ دن میں ایک ہی بار لینا ہے؟ اٹ ڈپینڈس آن دا کوالٹی. اب اس کی تفصیلات توضیح المسائل میں مل جائے گی کہ یعنی اگر وہ خون کی کوانٹٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ، اور اس کے 3 حصے ہیں، یعنی اگر وہ جو بھی سینیٹائزنگ جی آبجیکٹ ہے اگر وہ اس میں پیئرس کر جاتا ہے، یعنی وہ خون اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو غسل کرنا ضروری ہے، البتہ ہر نماز کے لیے ایک. لیکن اگر وہ اس کے باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا اور طہارت کے بعد. لیکن اگر وہ خون تو ہے لیکن وہ جو بھی انہوں نے میتھڈ استعمال کیا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے، خون اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کیا کہتے ہیں کپڑے پہ یا اس چیز میں کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر یہ بالکل معمولی ہے اور اس کے لیے غسل کی بھی ضرورت نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ میرے سوال کے جواب دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سوال کرنے کے لیے. میرا دیور ہے 31 سال کا کہ جو جاب یا بزنس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے مرحوم سسر کے کچھ پراپرٹیز سے کرایہ آتا ہے جو میری ساس کے گزر بسر میں کام آتا ہے. اسی میں اپنا دعویٰ کر کے خرچہ ساس سے کرواتا ہے. اس کو ذہنی بیماری بھی ہے جن کا علاج زندگی بھر چلتا رہے گا اور کبھی ٹھیک کبھی بیمار رہتا رہے گا. وہ ساس کو بہت بیوقوف بناتا ہے اور پیسے لیتا رہتا ہے. اب اپنی شادی کی ضد کر رہا ہے. ساس محبت میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شادی ہو جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ بے ایمانی ہوگی کیونکہ نہ تو وہ کچھ کمانا چاہتا ہے اور ذہنی بیماریوں میں بھی گرفتار ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے. لڑکی والوں کو ساس نوکری کا بتا دیتی ہیں کہ کرنا چاہے گا تو کرے گا، باقی ذہنی بیماریوں کا کچھ نہیں بتاتی ہیں. اسلام کے نظریے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ باقی کوئی ایسی شادی میں شامل ہوتا ہے تو کیا اس پر بھی گناہ ہوگا؟ نہیں، اس قسم کی شادیوں میں شرکت کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ جس سے انسان شادی کے فیصلے میں تبدیلی کر لے سنتے ہی، ایسی صورت میں اگر یہ بات چھپا کر شادی کی گئی تو یہ غش ہے، ایک طریقے سے دھوکہ دینا ہے. اور لڑکی جب چاہے شادی کو نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے، یعنی بغیر اس میں طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر وہ رہے ساتھ میں تو میاں بیوی رہیں گے، نو ڈاؤٹ. اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ شادی کبھی بھی ختم کر سکتی ہے. اور ان سب تماشوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی شادی نہ ہونے دیں اگر واقعی سیریسلی کوئی مسئلہ ہے. اور معمولاً یہ کہنا کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا یہ دیکھنے میں آتا نہیں ہے زیادہ تر، خصوصاً کیونکہ 30-31 کے بعد انسان اگر اسٹیبلشڈ نہیں ہے تو پھر بعد کے وہ جو سارے جھگڑے ہوتے ہیں ہم اس کی بنیاد پہلے دن ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح کی شادی اصل میں نہیں کروانی چاہیے. اور اگر کسی کو پتہ ہے اکلوتی جگہ ہے، 1-2 جگہیں اور ہیں، اس میں سے 3 میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ جس میں غیبت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اس میں سے یہ ہے. لیکن اتفاق سے یہاں پر لوگ غیبت نہیں کرتے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اس لڑکے کے بارے میں نہیں، الحمدللہ جتنا ہم نے سنا ہے ٹھیک ہے. نہیں، آپ صحیح بتا دیجیے، آپ بالکل صحیح سے بتا دیجیے، نہ بڑھائیے نہ گھٹائیے. تو یہ جو شادی میں کہیں شرکت کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکی راضی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر مستحب ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. لہٰذا فی الحال ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی کسی لڑکی کے ساتھ دھوکہ ہو تو ایک بار اسے پوچھ لیں کہ آپ تیار ہیں. اگر وہ تیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو ان کے اوپر مستحب ہے کہ وہ ساری برائیاں جو لڑکے کی ہیں وہ اس ہونے والی اس کی بیوی سے بیان. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام.
میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنا بزنس آن لائن انسٹاگرام پر کرنا ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ انسٹاگرام ریل میں گانے اور ماڈلنگ کروا کر اپنا سامان بیچتے ہیں، تو کیا میوزک کا استعمال کر کے سوشل میڈیا پہ اپنا بزنس گرو کرنا جائز ہے؟ اور کیا ہم ماڈل کو پیسے دے کے اپنے کپڑوں کا ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا، اللہ کی رحمت آپ پر۔ اگر میوزک حرام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو چینلائز اور پروپیگیٹ کرنا بھی حرام ہی ہے، اور ایسے پیسے کا انسان مالک نہیں بنتا ہے، تو وہ اگر کما بھی لیں گے تو اس کے مالک نہیں بن سکتے، اور وہ عمل تو بتا دے خود حرام ہے ہی۔ اب یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ وہ میوزک حلال ہے حرام، لیکن اگر وہ میوزک حرام ہے تو پھر آپ اس میں اس کمپنی کو اپنی کمپنی کے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا آپ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو یہ کام نہیں دے سکتے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہمارا نام مریم سید ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری تقلید آیت اللہ خامنائی کی ہے، اور میں ہر ایک چیز کا عمل آپ کے پروگرام مسائل زندگی کے حساب سے کرتی ہوں۔ کیا شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو بچوں کے ساتھ پڑھتی ہوں تاکہ بچے بھی پڑھنے لگیں، تو زور سے پڑھتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بچوں کو سکھانے کے لیے زور سے پڑھنا بالکل درست ہے، اور لیکن بیسک جو رول ہے وہ یہ کہ آپ کو اخفات کے ساتھ پڑھنا، جو نماز اخفاتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا، نماز کے فوراً بعد سونا کیسا ہے؟ جیسے ہم نے نماز ادا کر لی اور ہم ایک دم سو جائیں تو یہ کیا صحیح ہے؟ نماز کے بعد بغیر دعا مانگے روایت میں ملتا ہے کہ وہ منہ پر مار دی جاتی ہے، تو فوراً سونے کا مطلب ہے کہ بغیر دعا مانگے اتنی جلدی تو نہیں سوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نماز تمام کر لی تو سو سکتے، کوئی مسئلہ۔ شکریہ۔ سلام مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، امید ہے جواب جلد مل جائے گا۔ ناخن کاٹ کر کہاں پھینکیں؟ جہاں بقیہ سارے آپ گاربیجز پھینکتے ہیں وہی ناخن پھینک دیں، کوئی مسئلہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاوید بھائی کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی طول عمر عطا فرمائے۔ سوری، اور ایک سوال رہ گیا، کیا بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے جس سے بچے سیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصلاً کسی بھی صورت میں، حتیٰ کہ الذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، اماناتہم وعہدہم راعون، اللہ مومنین کی صفات بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد کے پابند ہیں، تو آپ کیوں ایسا جھوٹا وعدہ کریں جسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ پورا کرنے والے نہیں؟ تو یہ بچوں کے اندر بد اخلاقی کی بنیاد بنتا ہے۔ بیل بجی، ابا نے کہہ دیا جا کے باہر کر دو، ابا گھر پہ نہیں ہے، تو اسے پتہ ہے نا کہ یہ بولا جا سکتا ہے، تو کل کو وہ بھی بولے گا، لہٰذا اس کی شروعات ہی نہ کریں گھر سے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں مستقل خمس نکالتا ہوں، مگر جیسے میں نے اس سال 2 لاکھ روپے بچے ہیں، ان کا خمس نکال دیا، اور پھر میرے پاس جتنے پیسے بچتے ہیں ان میں سے 2 لاکھ چھوڑ کر باقی بچے رقم پر خمس نکالتا ہوں۔ ہر سال ایسا ہی کرتا ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے۔ ہاں، اگر وہ 2 لاکھ انہوں نے نہیں نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ سائڈ کرتے ہیں، بقیہ پر خمس ہے، تو یہی تو سب سے آسان طریقہ ہے۔ جی شکریہ۔ سلام، کیا نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے، یا اگر ہم رات جاگ رہے ہیں اور جانتے ہیں صبح فجر کے بعد سوئیں گے تو کیا نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری نہیں ہے، اور البتہ یہ خیال رکھیں کہ روایتوں میں کہ لا فضل فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، نوافل میں کوئی فضیلت نہیں اگر آپ کے فرائض چھوٹ جائیں تو آپ اگر جاگ کر نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ نماز فجر پڑھ کر سوؤں گا تو بہت اچھی بات ہے، نماز شب آپ کی قابل قبول۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ۔ سوالات بھیجتے رہیے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، جو صدقہ اسکیم ہماری شروع ہوئی ہے چینل ون سے، روز کا 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ روزانہ آپ اس مد میں بھیجیے۔ آپ کے اسکرین کے اوپر پوری ڈیٹیل آ رہی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ روز کا صرف 1 روپیہ، یہ انشاءاللہ العزیز پوری قوم کے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں بہت آگے تک لے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔